بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ ایک سچا اور پراسرار واقعہ ہے۔ بھارت میں ایک شریفہ نامی دائی رہا کرتی تھی۔ شریفہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی، اس لیے شہر کے علاوہ دور دور کے گاؤں میں بھی بہت مشہور تھی۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا اخلاق تھا، یعنی کوئی ضرورت مند آدھی رات بھی اسے بلانے آتا تو وہ اس کے ساتھ چل دیتی۔ ایک رات اچانک شریفہ دائی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شریفہ دائی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ گلی سے ایک مردانہ آواز آئی، شریفہ خاتون ذرا باہر آنا۔ شریفہ نے دروازہ کھول دیا۔ گلی میں دو آدمی ایک اونٹ لے کر کھڑے تھے۔ شریفہ دائی بولی، اس وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ان دونوں میں سے ایک آدمی بولا، میری بیوی بہت تکلیف میں ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں؟ شریفہ نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ وہ آدمی بولے، زیادہ دور نہیں، 1.5 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ شریفہ بولی، اتنی دور اور اتنی رات کے وقت؟ وہ بولے، شریفہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اجنبی نے اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹ ہم اس لیے لائے ہیں اور آپ کو معاوضہ بھی آپ کی توقع سے زیادہ ہی دیا جائے گا۔ اجنبی کی آخری بات کام کر گئی۔ شریفہ دائی بولی، ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر شریفہ دائی اپنے گھر آئی، ضرورت کا سامان لیا اور اپنی نوعمر لڑکی کو جگاتے ہوئے بولی، بیٹا ذرا گاؤں سے باہر جا رہی ہوں، اٹھ کر دروازہ بند کر لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ شہر سے نکل گئے۔ شریفہ اونٹ پر سوار تھے اور دونوں آدمی آگے آگے پیدل چل رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں اجنبی آگے آگے بالکل خاموش چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 1.5 میل سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویران جگہ پر اونٹ کو روک لیا اور شریفہ کو نیچے اترنے کو کہا۔ شریفہ ادھر ادھر ویرانے کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی نظروں سے کہنے لگی، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کسی گاؤں میں چلنا ہوگا۔ وہ آدمی بولے، بغیر کسی خوف کے چپ چاپ ہمارے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ اور پھر شریفہ کو مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا، لیکن شریفہ کے دل میں طرح طرح کے خوفناک خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دل میں خدا سے اپنی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد دونوں اجنبی ایک پرانے کھنڈر میں داخل ہوئے۔ شریفہ ان کے پیچھے تو چل رہی تھی لیکن خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ اجنبیوں کے ہمراہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کے وسط میں فرش پر ایک عورت بہت زیادہ تکلیف میں اپنے پہلو بدل رہی تھی۔ عورت کو دیکھتے ہی شریفہ دائی کا خوف جاتا رہا۔ دونوں مرد عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی شریفہ آگے بڑھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر لوٹ پوٹ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا اور چلتا ہوا ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر شریفہ حیران رہ گئی اور بت بنی چپ چاپ آنکھیں پھاڑے اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بچہ بڑی حیرت سے کبھی اپنی ماں کو، کبھی شریفہ دائی کو اور کبھی اپنے کمرے کو گھورے جا رہا تھا۔ شریفہ سوچنے لگی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ پھر اس نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا، پھر بولی، نہیں، میں تو ہوش میں ہوں اور یہ سب حقیقت میں دیکھ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بھی دوسرے بچے کی طرح تھوڑی دیر زمین پر لیٹا رہا، پھر کھڑا ہو گیا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ شریفہ دائی پر حیرت کے ساتھ ساتھ اب خوف بھی چھا رہا تھا۔ شریفہ دائی کبھی بچوں کی طرف اور کبھی وہ عورت جو زمین پر لیٹی ہوئی تھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح کمرے کا کونا تلاش کیا۔ جب تیسرا بچہ بھی پیدا ہو چکا تو وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شریفہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ شریفہ اس وقت چونک گئی جب اجنبی نے شریفہ دائی کا کندھا ہلایا۔ وہ آدمی بولا، یہ لو خاتون اپنا انعام اور ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شریفہ نے ایک نظر اجنبی کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شریفہ دائی نے خاموشی سے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلا دی جو کہ ان لوگوں نے کوئلوں سے بھر دی۔ شریفہ دائی کو اپنا انعام کوئلے دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے اندازہ کر چکی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ شریفہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ شریفہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ آدمی بولے، چلیے خاتون، ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔
شریفہ دائی خاموشی سے ان کے ہمراہ آئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ باہر کی تازی ہوا کھانے سے اس کی ہوش و حواس کچھ بہتر ہوئے۔ جوہری میں جب کوئلوں پر نظر پڑی تو شریفہ کو بہت غصہ آیا، لیکن خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا، اور جب ان کو کچھ نہ کہہ سکی تو کوئلوں پر غصہ نکال دیا، یعنی خاموشی سے ایک ایک دو دو کوئلے گرانے لگی۔ جب وہ گھر پہنچی تو سورج طلوع ہو رہا تھا، ابھی آدھے کوئلے اس کی جھولی میں باقی تھے جو اس نے صحن کے کونے میں پھینک دیے۔ چارپائی پر لیٹ گئی، اسے بخار ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر اس کی بیٹی بھی بیدار ہو گئی اور قریب آ کر اس کی پیشانی کو چھوا اور کہنے لگی، تمہیں تو سخت بخار ہے، ماں کہاں گئی تھی؟ شریفہ بولی، مجھے رات کو جن لے گئے تھے۔ اس کی بیٹی حیرت سے بولی، جن کہاں لے گئے؟ شریفہ نے کہا، کم بختوں نے میری محنت کا معاوضہ کوئلے دیے۔ اس کی بیٹی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کوئلے کہاں ہیں؟ ماں بولی، صحن کے کسی کونے میں پھینک دیے تھے۔ اس کی بیٹی صحن میں گئی اور پھر بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں، یہ تو سونے کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ شریفہ نے کہا، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ نہیں ماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، خود چل کر دیکھ لو۔ اور شریفہ بخار کی پرواہ کیے بغیر بستر سے اٹھی اور صحن کی طرف بھاگ گئی۔ واقعی جہاں اس نے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ چند لمحے تو شریفہ سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو حیرت زدہ نظروں سے گھورتی رہی، پھر ایک دم چلانے لگی، میں لٹ گئی۔ اس کی بیٹی نے کہا، کیا ہوا؟ شریفہ نے کہا، اتنے کوئلے راستے میں پھینک آئی ہوں۔ پھر شریفہ اپنی بیٹی سے بولی، چلو جلدی اٹھ کر راستے میں دیکھ آئیں، ممکن ہے مل جائیں، کیونکہ ابھی پورا سویرا نہیں ہوا۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی رات والے راستے پر کافی دور تک گئے، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ صبح ہوتے ہی بڑے فخر سے شریفہ دائی نے یہ واقعہ اپنے تمام محلے والوں کو سنایا۔ جب محلے کے ایک عالم نے یہ واقعہ سنا تو شریفہ کے اس واقعے کی تصدیق کر دی کہ واقعی وہ جن تھے۔